فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز خواتین و حضرات، امید ہے کہ آپ سب اچھے ہوں گے. استاذ کا، ٹیچر کا، گرو کا اسلام کے اندر ایک بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما بعثت معلما، کہ مجھے استاذ بنا کر بھیجا گیا، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا. اسی بات سے استاذ کے مقام کا پتہ چلتا ہے. استاذ کے ادب و احترام کو کامیابی کی پہلی سیڑھی مانا گیا ہے. استاذ بادشاہ تو نہیں ہوتا مگر بادشاہ بنا سکتا ہے. اس کے اندر اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ بادشاہ بنانے کی حیثیت رکھتا ہے. استاذ کی مثال کمہار کی طرح ہے. کمہار جو برتن بناتا ہے مٹی جو ایک کمتر چیز سمجھی جاتی ہے، اگر وہ کسی کے کپڑوں میں لگ جاتی ہے تو انسان اس کو چھڑا دیتا ہے، دھل دیتا ہے. لیکن جب اسی مٹی کا کمہار ایک قیمتی برتن یا قیمتی کوئی چیز بنا دیتا ہے تو پھر انسان اس کو لاکھوں ہزاروں روپے میں خریدنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے. لہذا اسی طرح سے استاذ بھی جو ایک ناکارہ بچے کو، ایک ان پڑھ بچے کو پڑھا لکھا کر ایک قابل انسان بنا دیتا ہے. استاذ کے ادب و احترام کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جس سے میں نے ایک لفظ بھی پڑھ لیا، ایک لفظ بھی سیکھ لیا تو میں اس کا غلام ہوں، چاہے وہ مجھے بیچ دے یا زندگی بھر غلام بنا کر رکھے. استاذ کے ادب و احترام کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا. ان کو علم کا دروازہ کہا جاتا تھا، باب العلم ان کا لقب تھا. بڑے بڑے صحابہ جب کسی مسئلے میں پھنس جاتے تھے، انہیں کوئی حکم، کوئی صورت، کوئی حل نظر نہیں آتا تھا تو پھر وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی جب کسی مسئلے میں پھنس جاتے تھے تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آتے تھے کہ ہمیں اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کو تسلی بخش جواب دیتے تھے. تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جو اللہ نے مقام دیا، یہ اسی بنیاد پر دیا جو ان کے دل کے اندر استاذوں کا، ٹیچرز کا ایک مقام و مرتبہ تھا، ایک رسپیکٹ تھی. اور استاذ کے ادب و احترام کے بارے میں ہارون رشید کے بارے میں آتا ہے، جو بادشاہ گزرے ہیں، کہ جب ان کے دربار کے اندر کوئی عالم آتا تھا تو وہ اس کے ادب و احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے. تو درباریوں نے ان سے کہا کہ آپ اس طرح کھڑے نہ ہوا کریے، اس سے دربار کا مقام گھٹ جاتا ہے، گر جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے کہ دربار کا مقام رہے یا گھٹ جائے. میں عالم کے ادب و احترام میں اپنی جگہ سے ضرور کھڑا ہوں گا، میں ان کا ضرور ادب و احترام ملحوظ رکھوں گا. اسی طرح سے تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ ارسطو ایک بہت بڑا فلسفی گزرا ہے. اس کا ایک اسٹوڈنٹ تھا سکندر، جو دنیا کے اندر بہت مشہور ہوا. دنیا کے اندر اس کا ایک بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے. لوگ اس کو سکسیس لوگوں کی نگاہوں میں دیکھتے ہیں کہ وہ ایک کامیاب ترین انسان گزرا ہے، بادشاہ بھی تھا بہت بڑا. تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے استاد ارسطو کا بہت ادب و احترام کرتا تھا. اس کا یہ کہنا تھا کہ مجھے آسمانوں سے زمین پر لانے والے میرے باپ ہیں، جو آسمان سے زمین پر لانے کی وجہ بنے ہیں، لیکن جو زمین سے آسمان تک پہنچایا وہ میرے ٹیچر ارسطو نے پہنچایا ہے. یعنی جو کچھ آج میں ہوں یہ اپنے استاذ ارسطو کی وجہ سے ہوں. تو استاذ کا وہ اتنا ادب و احترام کرتا تھا، تبھی اس کو اتنا بڑا اللہ نے مقام عطا فرمایا. اسی طرح سے غالباً امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ وہ بھی اپنے ٹیچرز کا بہت ادب و احترام کرتے تھے. ان کا ایک واقعہ ہے کہ وہ ایک مسئلے میں بہت پریشان تھے، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا حل کیا ہوگا. تو کسی بھنگی نے ان سے پوچھا کہ آپ پریشان نظر آ رہے ہیں، پریشان کیوں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کسی نے ہم سے پوچھا ہے کہ کتا بالغ کب ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا اچھا بس اتنی سی بات ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ کتا جب ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرنے لگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالغ ہو گیا ہے، اور ٹانگ نیچے کر کے پیشاب کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نابالغ ہے. تو جب ان کو یہ جواب مل گیا
تو اسی دن سے وہ اس کا اتنا ادب و احترام کرتے تھے کہ جب بھی کہیں اس کو گزرتا ہوا یا سامنے سے آتا ہوا دیکھ لیتے تھے تو اس کے ادب و احترام میں اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو ان کے دل میں جو اتنا مقام و مرتبہ تھا استاذ کا اور اتنی رسپیکٹ تھی استاذ کی، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو امام اعظم بنایا، یعنی سب سے بڑا امام بنا دیا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے استاذوں کا خوب ادب و احترام کریں، اپنے بچوں کو ٹیچرز کا، استاذ کا مقام بتائیں، ان کو سکھائیں اور ان کو یہ بھی سکھائیں کہ استاذ باپ کی طرح ہوتا ہے، روحانی باپ کا اس کا ایک درجہ ہے کہ باپ تو جو ہمارا باپ ہے جس طرح اس کا ادب و احترام ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے لازم قرار دیا ہے کہ اس کو اف تک نہیں کہہ سکتے، اسی طرح سے ٹیچر کا بھی ایک ادب احترام ہے کیونکہ وہ روحانی باپ کی طرح ہے، لہذا ہمیں اس کا ادب و احترام ہر وقت ہر لمحہ ملحوظ رکھنا چاہیے۔ آج جو لوگ غیروں کے طریقے پہ چل رہے ہیں، ٹیچر ڈے منانے لگے ہیں، یعنی جو غیر لوگ ہوتے ہیں ان کے یہاں ٹیچرز کا کوئی ادب و احترام ہوتا نہیں ہے، وہ عام لوگوں کی طرح ٹیچر کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک دن منتخب کر لیا ٹیچر کو رسپیکٹ دینے کے لیے، تو اس کو ٹیچر ڈے کے نام سے یاد کرنے لگے اور اس دن کوئی چھوٹا سا تحفہ پیکنگ کر کے اپنے ٹیچر کو دے دیتے ہیں خوش کرنے کے لیے اور ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں۔ تو یہ صرف ایک دن کرتے ہیں اور اس کے علاوہ پھر وہ عام دنوں میں پھر ایک عام انسان کی طرح ٹیچر کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ لہذا اگر آپ بھی مسلمان ہو کر غیروں کے طریقے پر چلیں گے تو پھر آپ کا شمار اہل ایمان میں نہیں ہوگا، ان غیر لوگوں میں ہی ہوگا، کیونکہ اسلام کے اندر تو ہر دن ٹیچر ڈے ہے، ہر وقت ہر لمحہ ہر دن ٹیچر کے استاذ کے ادب و احترام کو ملحوظ رکھنے کے لیے کہا گیا ہے، ان کی خلاف ورزی کرنے کے لیے ہرگز نہیں کہا گیا ہے۔ اور اگر آپ صرف ایک دن ہی استاد کو رسپیکٹ دیں گے، عزت دیں گے، باقی دن فراموش کر دیں گے، غیروں کے طریقے پر چلیں گے تو آپ کا شمار انہی میں ہوگا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص غیروں کی مشابہت اختیار کرے گا، غیروں کے طریقے پر چلے گا تو اس کا انجام غیروں کے ساتھ ہی ہوگا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کو فالو کریں، اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، تبھی ہم دونوں جہاں میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ دنیا میں بھی کامیابی ہمارا مقدر بن جائے گی اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ہم نے غیروں کے طریقے کو فالو کیا تو آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ بس اسی پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور آپ سے درخواست ہے کہ اس کلپ کو آگے بھی شیئر کر دیں تاکہ دور تک یہ میسج پہنچ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔